اچھے اخلاق کے کرشمے۔ ایک مرتبہ میرا دوست کراچی سے لاہور آ رہا تھا۔ اس کے اخلاق کی تو جیسے کوئی بات ہی نہیں تھی۔ وہ ہر ایک سے اتنے اچھے اور ملنساری سے ملتا تھا، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا تھا۔ چاہے کوئی کس طرح بھی برتاؤ کرے، وہ کبھی بھی کسی سے برے لہجے میں بات نہیں کرتا تھا۔ جب وہ لاہور آیا تو میرے ہی ہمراہ کچھ دن رہا وہ، اور پھر اس کے بعد ہم دونوں مل کر اسلام آباد کی طرف چل دیے۔ میں نے ہم دونوں کی ٹکٹ ٹرین کی کٹوا دی تھی اور اسی شام ہم اسلام آباد کے لیے ٹرین کی طرف پہنچے۔ جب ہم اپنی سیٹ کے پاس گئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی عمر کی خاتون کچھ بچوں سمیت ہماری سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم نے ان سے کہا کہ اماں جی، یہ ہماری جگہ ہے، یہ ہماری ریزروڈ ہوئی ہوئی سیٹ ہے۔ یہ سن کر اماں جی نے تو جیسے بہت ہی بدتمیزی سے بات کرنی شروع کر دی اور چیخ چیخ کے ہمیں بات کرنے لگی۔ مجھے بہت ہی برا لگا، لیکن میرے دوست نے یہ سن کے کہا کہ ٹھیک ہے اماں جی، آپ اور آپ کے بچے یہیں بیٹھے، ہم فرش پہ بیٹھ جائیں گے۔ ٹرین کا سفر شروع ہوا۔ کیونکہ ٹرین بھری ہوئی تھی تو ہمیں کہیں اور سیٹ ملنے کی کوئی گنجائش ہی نہ تھی۔ میرے دوست نے اپنے ہمراہ جو بھی کھانے پینے کا سامان لے کے گیا تھا، وہ سارا اس نے ان بچوں میں تقسیم کر دیا۔ ہم فرش میں بیٹھ کے اپنا سفر کاٹ ہی رہے تھے کہ کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد اس عورت نے ہمیں آواز دی اور سیٹ خالی کر دی۔ کہنے لگی کہ اس بچے کے اچھے اخلاق نے میرا دل موہ لیا۔ میں نے بڑا ہو کے اس سے بدتمیزی سے بات کی، لیکن اس نے چھوٹا ہو کر مجھ سے اتنے اچھے سے اور ادب سے بات کی کہ میرا دل اس نے جیت لیا۔ اس خاتون نے ایک برتھ خالی کر دی اور ہم دونوں کو اس برتھ میں بیٹھنے کی جگہ دے دی۔ جب ہم اسلام آباد پہنچے تو وہ خاتون بولنے لگی کہ میں اسلام آباد میں ہی رہتی ہوں، ہو سکے تو وقت نکال کے میرے گھر ضرور آنا۔ یقیناً طور پہ اچھا اخلاق ہر ایک کو ہی اچھا لگتا ہے، اور اچھے اخلاق اور اچھے رویہ والا انسان سے ہر کوئی ملنا پسند کرتا ہے۔